بھارتی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد شمی موجودہ وقت میں دو وجوہات کی وجہ سے زیر بحث ہیں۔ ایک تو ان کی شاندار کارکردگی، ریکارڈ ساز کارکردگی، اور دوسری وجہ گزشتہ میچ میں جب وہ 5 وکٹیں مکمل کر چکے تھے تو وہ سجدہ کرنے کی نیت سے نیچے بیٹھے، لیکن سجدہ کرنے سے آئین قبل ان کے ذہن میں کیا آیا کہ انہوں نے سجدہ کرنا اچھا نہیں سمجھا یا رک گئے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ محمد شمی کے لیے ورلڈ کپ 2023 اتنا شاندار اور کامیاب جا رہا ہے، شاید یہ ورلڈ کپ انہی کے نام ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح وہ کارکردگی دکھا رہے ہیں، اب تک 3 میچز کھیلے ہیں جن میں 2 بار وہ ایک میچ میں 5 وکٹیں اور ایک بار 4 وکٹوں کا کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں، اور وہ واحد بولر ہیں اب تک ٹورنامنٹ میں جو کہ میچ میں 5 وکٹوں کا کارنامہ ایک سے زیادہ بار سر انجام دے چکے ہیں۔ نہ کوئی ان کے ایوریج میں، نہ کوئی اسٹرائک ریٹ میں ان کے برابر آ رہا ہے۔ اب تک ان کی کارکردگی دیکھیں تو 3 میچوں میں 22 اوور کرا کر 14 وکٹیں حاصل کی ہیں، 6.71 ان کا ایوریج ہے، اور وہ واحد بولر ہیں جو کہ فی وکٹ کے لیے 10 سے بھی کم رنز دے رہے ہیں، اور 9.4 ان کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ ہر 10ویں گیند پر وہ وکٹ حاصل کر رہے ہیں، جو کہ ورلڈ کپ 2023 میں اب تک کسی بھی بولر کا سب سے بہترین اسٹرائک ریٹ ہے۔ اس کے علاوہ 4.27 جیسا بہترین اکنامی ریٹ بھی ان کے پاس ہے۔ لیکن ان کی یہ کارکردگی اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ جو کل گزشتہ میچ میں جو کہ سری لنکا کے ساتھ میچ کھیلا گیا، اس کے بعد جو ان کی جانب سے رد عمل یا عمل سامنے آیا، اس کے بعد ایک حیران کن طور پر ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہے ہیں بجائے ان کی کارکردگی کے۔ اب سب سے زیادہ جو موضوع بحث ہے وہ ہے محمد شامی کا ادھورا سجدہ۔ وجہ کیا تھی؟ کیا محمد رضوان کی طرح، جس طرح محمد رضوان نے نماز ادا کی تھی، اس کے بعد وہاں کا جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وہ عدالت میں چلے گئے، ان کے خلاف کمپلین کر دی، ICC کو درخواست لکھ دی، PCB کو بھی لیٹر لکھ دیا؟ تو اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے محمد شامی نے یہ کیا، یا پھر ان کے ذہن میں یہ وہم تھا کہ بھارتی انتہا پسند جو ہندو ہیں ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کی فین فالوئنگ گر جائے گی؟ جو بھی مسئلہ ہو، لیکن اگر وہ سجدہ کر لیتے تو شاید اتنی زیادہ ہیپ کریٹ نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہے، کیونکہ اب ہر بندہ اس وجہ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ در حقیقت محمد شامی نے ایسا کیوں کیا۔ خاص طور پر اب یہ ٹویٹر پر پاکستان میں، انڈیا میں ٹراپ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ انڈین مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہر بندے کی اپنی رائے ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ محمد شامی کو چاہیے تھا، یا تو اگر ان کے اندر ایسی کوئی بات تھی یا ان کے ذہن میں ایسا کوئی ڈر تھا تو ان کو یہ عمل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر بیٹھ گئے تھے، سجدہ کرنے لگے تھے تو پھر کر لینا چاہیے تھا۔ اور یہ ایک طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ پیغام ہو کہ انہوں نے ادھورا سجدہ چھوڑ کر یہ پیغام دیا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں تو محمد شامی خود ہی بتا سکتے ہیں کہ در حقیقت ماجرا کیا ہے، لیکن بہرحال اس سجدے کی وجہ سے، اس ادھورے سجدے کی وجہ سے وہ موضوع بحث ہیں کرکٹ کمیونٹی میں، ورلڈ پوری میں، انڈیا پاکستان کے لوگوں میں۔ لیکن اصل بات ان کی کارکردگی کی نہیں ہے، اصل بات ان کے اس سجدے کی ہے جو کہ وہ کرتے کرتے رہ گئے تھے۔ اب امکان یہی ہے کہ اس کے حوالے سے BCCI محمد شامی سے جلد کوئی ویڈیو پیغام ریکارڈ کرائے گا، اس کے بعد جا کر صورتحال کا کچھ اندازہ ہو سکے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں نے اس ڈر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ کہ وہاں پر یہ پیغام ضرور چلا گیا ہے باہر کی خاص طور کمیونٹی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے لیے یا دیگر مذاہب کے لیے آزادی کے ساتھ اپنا جو مذہبی رسومات ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو ان کا عقیدہ ہے ان پر عمل کرنے کی پوری آزادی نہیں ہے۔